ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقوتنا وغياثنا ومضيفنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک عطیہ پیش کیجیے رسول پر ایک مرتبہ اور علی درود پیش کریں نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور آواز بلند کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو شریک عیش و راحت سب نے کے مصیبت کا والے شریک عیش و راحت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے وہ ایک خاص فرقے میں بہت مشہور ہے ویسے اہل اسلام کا بچہ بچہ قرآن کے 300 پارہ اور پارے کی ہر آیت کا ہر لفظ کے ہر حرف کے ہر نقطے پر ایمان رکھتا ہے یہ تو ہے شریعت لیکن ساری آیتوں کو نظر انداز کر کے کسی ایک آیت کو غلط طور پر استعمال کرنے کی روش یہ ہے طبیعت شریعت پر چلنا ہمارا مزاج ہے طبیعت پر چلنا ان کا مزاج ہے کسی عمر کا کسی سائز کا کسی ایج کا آدمی ہو یہ آیت ضروری ہے وحدانیت پر کوئی آیت یاد ہو نہ ہو فضائل رسول پر آیات سے قرآنی یاد ہو یا نہ ہو بعض علماء تو ایسے ہے کہ جو فضائل رسول کی آیات کو نظر انداز کرنے میں ایسے ماہر ہیں کہ جن آیتوں سے رسول کے غیب کا ثبوت ملتا ہے وہ آیتیں انہیں یاد نہیں اور یاد ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں اگر یاد ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی طبیعت کے طوفان میں اور اپنی نجی مرضی اور خواہش کے مطابق چلتی ہوئی ہواؤں میں ہر سائز کے آدمی کو یہ آیت یاد ہے اگر کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھو کہ قرآن یاد ہے ہاں قل انما انا بشر مثلکم قرآن کی آیت ہے نابالغ کو بھی یاد ہے بالغ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم قرآن میں ہے 12 سال کے چھوکرے سے پوچھو تو کہتا ہے قل انما انا بشر قرآن میں ہے اور 24 سال والے سے پوچھ لو تو 24 والا تو بہت زور سے بولتا ہے کہ ہاں قل انما انا بشر مثلکم قرآن میں ہے 34 برس کا ہو 50 برس کا ہو 60 برس کا ہو مولوی ہو جاہل ہو تاجر ہو ورک پر ہو باکار ہو یا بیکار ہو اگر ان سے تعلق ہے تو اس آیت کو اچھی طرح جانتا ہے قل انما انا بشر مثلکم نادانی مت کرو قل انما انا بشر مثلکم کے ایک حرف پر ساری دنیاوں کا ایمان ہے لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے تمہارا غلام نہیں تمہاری طبیعت کا غلام نہیں اور نہ تمہارا کوئی کسی دباؤ
नहीं करते हो और कहते हो कुरान में है, ना समझ में आने वाले अकीदे बयान करते हो, कहते हो कुरान में है, जो बातें हमारे बाप दादा ने कभी नहीं सुनी वो भी सुनाते कहते हो कुरान में है, जिसको हमारे दिलो दिमाग ने कभी सोचा समझा नहीं था वो भी आकर के मुंह पे कहते हो कुरान में है। और एक अनपढ़ आदमी कुरान का लफ्ज सुनकर के ध्वंस में आ जाता है, रोग में आ जाता है। अरे ये जो कह रहा है कुरान में है, ये जो बोल रहा है कुरान में है, ये जो बदला दे रहा है कुरान में है। आज आपके सामने मैं कुरान की हैसियत खोल देना चाहता हूं। सुनो, कुरान में 3 तरह की आयतें हैं, कुरान में 3 तरह की आयतें हैं, 3 टाइप, देयर आर 3 काइंड्स, 3 किस्म की आयतें हैं। कुछ आयतें जो कुरान की ऐसी हैं जिनका तुम तर्जुमा ही नहीं कर सकते और तफसीर जानना हो तो क्रिश्चियन की वो तकरीर देख लीजिएगा जिसका तर्जुमा कर ही नहीं सकते। जिन आयतों का आप तर्जुमा कर नहीं सकते उनको हुरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं। अलिफ, लाम, मीम और दीगर हुरूफ मुक़त्तिआत जो कुरान में है, ये आयतें हैं मगर इनका तर्जुमा तो नहीं कर सकते। और जब इनका तर्जुमा नहीं कर सकते तो इन आयतों से कोई अकीदा नहीं बना सकते, इन आयतों से कोई मसला नहीं बना सकते, इन आयतों से कोई कानून नहीं बना सकते। जब मतलब ही नहीं समझे तो कानून क्या से समझे बनाओगे? तो मालूम हुआ कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका हम तर्जुमा ही नहीं कर सकते, वो अलग। दूसरी किस्म सुनो, कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका तुम तर्जुमा तो कर सकते हो, बड़ी आसानी से उसका ट्रांसलेशन हो सकता है, मगर तर्जुमे में जो माना जाहिर होगा हिम्मत नहीं कि उसे कबूल कर दो। मैं जो बात कहना चाहता हूं क्लियर हो जाने दो। मैं नहीं चाहता कि मैं मुफस्सिरीन के गाढ़े अल्फाज जो अरबी में है बोल करके गुजर जाऊं और आपके पल्ले न पड़े। मुस्तलहात बोल करके मैं गुजर सकता था, लेकिन मैं इसलिए ठहर गया हूं कि जब तक हिंदी की हिंदी और उर्दू की उर्दू ना हो जाए, क्लियर कट ना हो जाए, आपके जहनों में बैठ ना जाए, आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं आपको उसूल तफसीर पढ़ाने नहीं बैठा हूं, बल्कि आपके कल्ब की तकदीर के लिए बैठा हूं। दिल और दिमाग पाक हो जाए तब कुरान पाक समझ में आए। पहले नजर पाक करो, फिर बाजार में भी नजर पाक। और दिल गंदा नजर गंदी तो मस्जिद में भी तुम गंदे हो। दिल गंदा नजर गंदी तो मस्जिद में तुम गंदे हो, और दिल पाक है नजर पाक है तो शॉपिंग सेंटर में भी तुम पाक हो। दिल को पाक बनाओ, नजर को पाक बनाओ। इसलिए मैं हाजिर हुआ। कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका तुम तर्जुमा तो कर सकते हो, लेकिन ट्रांसलेशन में जो बात क्लियर है वो खुदा की कुरान है। अगर ये हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जमीन होती और फर्क होता तो आवाज न होती। देखते हैं आप, इनके नीचे से भी आवाज है। ये इंग्लैंड है। कुछ आयतें ऐसी हैं कि आप तर्जुमा करने को तो कर जाएंगे, लेकिन जो तर्जुमे में वाज़ेह पहलू है, सामने है, जो क्लियर है, आपका दिल बोलता है, जबान कहती है कि अल्लाह की मुराद होनी है। हिम्मत नहीं है कि उस तर्जुमे को तुम डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लो बगैर तावील के। हिम्मत नहीं है कि उससे कोई नजरिया कर लो बगैर तावील हसन के। जुर्रत नहीं है तुम्हारे पास की बगैर तावील हसन के उसे गले के नीचे उतार लो कोई माना मफहूम। काबुल रहना पड़ेगा। ऐसी भी आए मसलन यदुल्लाह फौका अयदीहिम, इसका तर्जुमा तो आप कह नहीं सकते। यदुल्लाह माने अल्लाह का हाथ, फौका माने ऊपर, अयदीहिम उनके हाथों पर, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। यदुल्लाह माने अल्लाह का हाथ, हैंड ऑफ अल्लाह। अब जब तर्जुमे में हाथ आ गया तो मुझे बताओ इस हाथ का काम कितने देंगे? क्या अल्लाह को हाथ पैर है? अल्लाह हाथ से पाक है, पैर से पाक है, नाक से पाक है, कान से पाक है, जिस्मानियात से पाक है, ताइजुनात से पाक है, शक्ल और अशकाल से पाक है, ज़मान और ज़मानियात से पाक है, मकान और मकानियात से पाक है, ताइजुनात से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है, शक्ल और सूरत से पाक है, निराकार है, अनंत है, असीमित है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि
कौन रोके? और फिर पेट को भी फाउंडेशन चाहिए तो पैर मान लोगे, और जब हाथ पैर कम मान लोगे तो खुदा मानने चले फिर बुत तैयार हो गए। क्या सनम तैयार करने चले हो? कोई नया बुत गढ़ने के लिए चले हो? तो अल्लाह हाथ पैर से पाक है। तो जो अल्लाह हाथ पैर से पाक हो, उस अल्लाह के बारे में किताबुल्लाह ये कहे कि यदुल्लाह फौका ही, अल्लाह का हाथ। और एक बात और बताऊं, अगर अल्लाह को हाथ मान लो तो काफिर, अगर अल्लाह के हाथ पैर मान लो तो काफिर, और यद से इनकार कर दो तो काफिर। इसलिए कि यद अल्लाह के कलाम में है। अब बताओ क्या करोगे? कहो तो बुरा, ना करो तो बुरा। तो ऐसे मौके पर यही कहा जाता है कि सुनो, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ। तो हाथ जो है उसका माना है, यद के माने हाथ, यद माने दस्त, यद के माने हैंड, और अल्लाह हैंड से पाक है, दस्त से पाक है, हाथ से पाक है। तो यही कहा जाएगा कि तर्जुमे में जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं, और खुदा ने यद कहकर क्या मुराद लिया वो तर्जुमे में जाहिर नहीं। खुदा ने यद जो कहा है, इस यद से उसके नजदीक मीनिंग क्या है कि हमें मालूम नहीं। अल्लाह ने क्या मुराद ली है वो हमको मालूम नहीं, और जो हमको मालूम है वो अल्लाह की मुराद नहीं। तो जो कोई आयत ऐसी हो जिसका जाहिर खुदा की मुराद ना हो, और खुदा की मुराद जिसमें जाहिर ना हो, तो ऐसी आयत को उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आयत मुतशाबिह, ये आयत मुतशाबिह है। और मुतशाबिह आयत से अकीदा बनाना जायज नहीं। नोट करो, पढ़ने नहीं दूंगा। मुतशाबिह आयत से अकीदा बनाना जायज नहीं। क्यों? जब तुम्हें अल्लाह की मुराद मालूम नहीं तो अकीदा बनाओगे क्या? जब अल्लाह की मंशा मालूम नहीं तो अकीदा बनाओगे क्या? अल्लाह ने फरमाने को फरमाया है, मगर तुम पर राजपाश नहीं हुआ है, उसकी मंशा क्या है, उसकी मुराद क्या है, उसकी मशीयत क्या है, तुम्हें मालूम नहीं। और जब खुदा की मशीयत तुमको मालूम नहीं तो शरीयत कैसे बनाओगे? जब खुदा की मशीयत तुम्हें मालूम नहीं तो तबीयत कैसी बनाओगे? जब खुदा की रजा मालूम नहीं तो कैसी रास्ते में मजा पाओगे? जब तुमको खुदा की मुराद मालूम नहीं तो अकीदे की मुराद पूरी होगी कैसे? जिस तर्जुमे में खुदा की मुराद जाहिर ना हो, और जो जाहिर हो वो खुदा की मुराद ना हो, तो उसे अकीदा नहीं बना सकते। अब जब हम खुदा की मुराद ही नहीं जानते तो अकीदा क्या बनाएंगे? इसीलिए आयत मुतशाबिह से अकीदा बनाना जायज नहीं। आयत मुतशाबिह से अकीदा बनाना जायज नहीं। मसलन वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, अल मिस्बाहु फिज़्ज़ुजाजा। अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर, अल्लाह का आमन है, और समावात और ज़मीन का नूर, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर। मसलु नूरिही, जरा गौर कीजिएगा कुरान क्या फरमा रहा है? अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। अब एक बात ये बताओ, अल्लाह का नूर मिसल है या बेमिसल? जवाब रखता है या लाजवाब? नजीर है अल्लाह के नूर की या बेनजीर? क्या अकीदा है तुम्हारा? अल्लाह का नूर बेमिसाल है कि नहीं? अल्लाह बेमिसाल, उसकी जात बेमिसाल, उसकी सिफात बेमिसाल, उसका नूर होना बेमिसाल, यह है अकीदा। और कुरान क्या कह रहा है? मसल नूर ही, उसके नूर की मिसाल अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। मसल नूर ही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह, उसके नूर की मिसाल। मैं कुरान से पूछना चाहता हूं, कुरान जिसका नूर बेमिसाल, उसकी तूने कैसे दे दिया मिसाल? जब अल्लाह का नूर बेमिसाल तो कुरान ने कैसे दे दिया मिसाल? तो यही कहा जाएगा कि कुरान के तर्जुमे में जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं, और खुदा ने क्या मसलों कहकर क्या मुराद किया है कि तर्जुमे में जाहिर नहीं। लिहाजा ये आयत भी मुतशाबिह और इससे अकीदा बनाना जायज नहीं। मसलन कुल इन्नमा अना बशरुन मिसलुकुम, हे महबूब कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं एक लफ्ज भी अपनी तरफ से नहीं बढ़ाऊंगा। कुल कह दीजिए इन्नमा जुज़ी नेम अना बशरुन, मैं बशर हूं, मिसलुकुम, तुम्हारे मिसल। ये कौन लोग हैं जिनसे रसूल ने कहा कि तुम्हारे मिसल? कोई जमात तो होगी जिससे कहा मैं तुम्हारे मिसल। आई एम लाइक यू, आई एम माइन लाइक यू। जब मैं कहूंगा कि आई एम माइन लाइक यू तो इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड वालों से कह रहा हूं, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका में जाके मैं कहूं आई एम माइन लाइक यू तो इसका मतलब मैं कानून से कह रहा हूं।
कहूँ आई एम ए मैन लाइक यू, तो इसका मतलब मैं गोरों से कह रहा हूँ गोरों में तुम्हारी तरह आदमी हूँ। और अगर मैं अफ्रीका में जाके कहूँ तो कालों से कह रहा हूँ कि कालों में तुम्हारी तरह आदमी हूँ। तो मेरे रसूल ने ये जो कहा है कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, पता लगाना चाहिए कि किससे कहा है कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। तो मुफस्सिरीन फरमाते अजिल कुफ्फार, यानी ये बात रसूल ने काफिरों से कही थी, बुलहबियों से कही थी, बुजहियों से कही थी, कुफ्फार कुरैश से कहा था, मुशरिकीन अरब से कहा था, अना बशरुम मिस्लुकुम। ये बात सिद्दीक़ अकबर से नहीं कही, फारूक आज़म से नहीं कही, उस्मान गनी से नहीं कहा, अली मुर्तज़ा से नहीं कहा, खालिद इब्न अल्लाह से नहीं कहा, न साद बिन अबी वक़ास से कहा, न अबू उबैदा बिन जर्राह से कहा, न खालिद बिन वलीद से कहा, न मुआविया बिन अबी सुफियान से कहा, न बिलाल से कहा, न सलमान से कहा, न बद्दान से कहा, न अम्मार से कहा। ये बात रसूल आज़म कह रहे हैं तो काफिरों से कह रहे हैं कि काफिरों में तुम्हारी तरह बचा हूं। तो अब खेत तर्जुमा करो, न तुम घटाओ न तुम बढ़ाओ। रसूल के अब फरमाने का मतलब क्लियर हो गया। अल्लाह ताला फरमाता खुद ही नमाना बचन में तुम महबूब कह दीजिए कि मैं काफिरों की तरह बचा हूं, मैं काफिरों की तरह बचा हूं। इसलिए कि जब मिस्लुकुम में तुम काफिर हैं तो अब मिस्लुकुम मिस्लुल कुफ्फार बन गया कि मिस्लुल कुफ्फार, अना बशरुन मिस्लुल कुफ्फार, मैं बशर हूं काफिरों की तरह। मैं तुम्हारी गैरत से पूछना चाहता हूं, मैं तुम्हारे अंदरूनी ईमान से पूछना चाहता हूं, मैं तेरे सीने में छुपे हुए मुसलमान से पूछना चाहता हूं, मैं तेरी आंखों में मुजाहिद से पूछना चाहता हूं। क्या रसूल अबू जहल की तरह बशर है? क्या रसूल अबू लहब की तरह बशर है? क्या इन गुंडों की तरह बशर है? क्या समाज के बाथे पर कलम का टीका जो है उसकी तरह रसूल है? इन जुआनियों की तरह रसूल बशर है? क्या रसूल को तुम अबू जहल की तरह बशर कह सकते हो, अबू लहब की तरह बशर कह सकते हो? अगर नहीं कह सकते तो फिर ये कहना पड़ेगा कि मिस्लुकुम का जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं है, वो जो खुदा की मुराद है वो मिस्लुकुम में जाहिर नहीं है। ये भी मुतशाबे हो गई, ये आयत भी मुतशाबे हो गई। अब इस आयत से अकीदा बनाना भी जायज न रहा, इस आयत से अकीदा बनाना भी जायज न रहा। मेरे दोस्तों इस आयत से जब अकीदा बनाना जायज ही नहीं रहा तो मैं सोच में पड़ गया कि जहां जायज नहीं वहीं क्यों बना रहे हो। मालूम हो गया जिसके मुकद्दर में जैसा होता है वैसा ही मिलता है। आयत मुतशाबे है, कुल नमाना बशरुम मिस्लुकुम। अब ये आयत मुतशाबे नोट कर लीजिए, ये मैं कुछ जज्बात की रवानी में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि शायद मुहक्किक अल इतलाक सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयत मुतशाबिहात को जहां शुमार फरमाया है वही इस आयत को भी आयत मुतशाबे कहा है। ये आयत इसलिए मुतशाबे है कि रसूल अबू जहल की तरह बशर हो नहीं सकते, मगर कहा है अबू जहली से, कहा है अबू लहबी से, कहा है मुशरिकीन से, कहा है बुत परस्तों से, और जिससे कहा है उसकी तरह है नहीं। तो अब यही कहना पड़ेगा कि मिस्लुकुम का जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं है, और खुदा की मुराद जो है वो मिस्लुकुम में जाहिर नहीं है। तो यह आयत भी मुतशाबे हो गई और मुतशाबे आयत से अकीदा बनाना जायज नहीं रहा। दो आयतें हो गई, मुक़त्तिआ जिसका तर्जुमा नहीं कर सकते, मुतशाबिहात तर्जुमा तो कर सकते हैं मगर खुदा की मुराद उसमें जाहिर नहीं, और जो जाहिर है वो खुदा की मुराद नहीं। तीसरी आयत है मुहकमात, आयात मुहकमात, आयात बय्यनात, आयात मुहकमात जिसका तर्जुमा करना भी आसान हो, हुरूफ मुक़त्तिआत की तरह नहीं तर्जुमा ही न हो, और जो जाहिर हो तर्जुमे में वही खुदा की मुराद हो, और जो खुदा की मुराद हो वो तर्जुमे में बिल्कुल जाहिर हो, उसको मुहकमात कहते हैं। मसलन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, जो तर्जुमे में जाहिर है वही खुदा की मुराद है। अहद जाहिर है, अहद ही मुराद है। समद जाहिर है, समद ही मुराद है। लम यलिद जाहिर है, लम यलिद मुराद है। वलम यूलद जाहिर है, वलम यूलद मुराद है। जो तर्जुमे में क्लियर है वही खुदा की मुराद है, और जो खुदा की मुराद है वो तर्जुमे में क्लियर है। ऐसी आयत को मुहकम कहते हैं, जैसे कि आयत नबी इन्ना अल्लाह शाहिदन व मुबश्शिरun व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा, आयत मुहकम है। जैसे अंदर यहूदा भी मोमिनीन मिनल मुस्लिमीन, आयत मुहकम है। जैसे फतवा बल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला व लनाज़रतु खैरुल लका मिनल हुदा व लसौफ़ यु'तीका रब्बुका फतरदा अन करीब तुम्हारा रसूल इतना चेता कि तुम राज़ी हो जाओगे, ये आयत मुहकम है। व रफ़अना लका ज़िक्रा, हे रसूल तुम्हारे जिक्र को मैंने बुलंद किया, ये आयत मुहकम है। व रफ़अ बादहुम दरजा, और रसूल को बात कर तुम बुलंद किया, ये आयत मुहकम है। अंदर यहूदा भी मोमिनीन मिनल मुस्लिमीन, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है, आयत मुहकम है। सिराजन मुनीरा, रोशन आफ्ताब बनाकर भेजा, चिराग बनाकर के भेजा, रोशन सूरज बनाकर के भेजा, ये आयत मुहकम है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया जो रसूल मबूस कर दिया, ये आयत मुहकम है। क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुमने आखिर अल्लाह की तरफ से दलील, रसूल को दलील और
ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں پکڑ لیا؟ تو عشق نے جواب دیا کہ جس کا ایمان ہی محکم نہ ہو اسے آیت محکم کیا ملے؟ ایک پرابلم اور ہے میرے دوستو، اگر نور والی آئے تو وہ مان لیتے تو وہ پرابلم یہ پیدا ہو جاتا کہ جسے ہم نے نور کہا اسے پھر وہ بچن اسے کیسے کہیں گے؟ دیکھیے ہم سنیوں کا معاملہ دیکھیں اور ان کا معاملہ دیکھو، الحمدللہ کے علی سے لے کر کے والناس کی سین تک، بیٹی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں نا ہر آیت، مگر ان کا حال الگ۔ ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیجیے، پورے قرآن پر عمل کرنا، پورے قرآن کو ماننا شریعت، پورے قرآن پر عمل کرنا شریعت، اور ایک آیت پر عمل کرنا دوسری چھوڑ دینا طبیعت۔ پورے کا پورا لے لینا شریعت، کچھ لینا کچھ گول کر دینا طبیعت۔ کلیئر بات ہے؟ پورے کا پورا لینا شریعت تو کچھ لینا کچھ چھوڑ دینا طبیعت۔ اب ہم کو دیکھو، قد جاءکم من اللہ نور پر بھی ایمان، قل انما انا بشر مثلکم پر بھی ایمان۔ ہم کتنے سچے بندے ہیں کہ دونوں پر ایمان، اور یہ کتنے گندے ہیں، ایک لے لیا ایک چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا آخری تم نے پورا کیوں لے لیا؟ میں نے کہا کہ ہم نے پورا اس لیے لے لیا کہ ہم شریعت کے پابند ہیں۔ اور ان سے پوچھا تم نے ایک لیا ایک چھوڑ کیوں دیا؟ آج بشریت والی آیت لے لیا، نور والی چھوڑ کیوں دیا؟ تو ہم طبیعت کے پابند ہیں۔ تو جو فرق شریعت اور طبیعت میں ہے وہی سنیت اور وہابیت میں ہے۔ نور اگر تم نے مان لیا تو پھر بشر کیسے، اور بشر مانا تو نور کیسے؟ یہی پرابلم تھا جو بھاگ پڑے۔ مگر ہم جانتے ہیں رسول آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی، اور دونوں آگے مانیں گے۔ ہم بشریت کے اتنے قائل ہیں کہ کیا کوئی اتنا قائل ہوگا، مگر اسی طرح نور کے اتنے قائل ہیں کہ کیا کوئی قائل ہوگا۔ ہم نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی، زیادہ جو نور بھی اور بشر بھی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ اگر میتھمیٹکس کا معمولی سا فارمولا بھی آپ جانتے ہو تو نور پلس بشر اکول ٹو نوری بشر، یہی نوری بشر ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں تیری نسل پاک یہ ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یہ نور تیرا سب گھرانہ۔ اب متشابہ آیت کے ساتھ کیا ہونا؟ آیت اگر متشابہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مثلا اگر مقطعات ہے تو اگر آیت مقطعات ہے تو ترجمہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر متشابہات ہے تو ترجمہ تو کر لیا، لیکن خدا کی مراد کی ظاہر نہیں ہے، جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے۔ اس لیے اس ترجمے کو بے عینہ ہی قبول نہ کرو، کیونکہ جب اللہ کی مراد ظاہر نہیں تو بے عینہ ہی تم اسے ایکسپٹ کیسے کرو گے؟ اللہ کی مراد معلوم نہیں اور پورے کا پورا ترجمہ پیٹ میں رکھ لو گے تو پھر مراد کہاں گئی؟ مراد کہاں سمجھے؟ اس لیے ایسا کرو کہ اس میں تعمیل کرو، دیکھو سماج میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک عالم ایک ان پڑھ، علماء اور جہلا۔ تو جہلا کے لیے الگ قانون ہے، اے ان پڑھو الٹریٹ اسلامی تعلیمات سے تم واقف نہیں ہو، تم عالم دین نہیں ہو، تو پھر ایک کام کرو، جب کوئی تم سے کہے اللہ کو ہاتھ ہے تو کہو نہیں، اور جب کہے کہ ید اللہ تو ہے قرآن میں تو یہ جواب دے دیا کرنا کہ ید اللہ کہہ کر کے اللہ نے کیا مراد لیا؟ اللہ اس کا رسول جانے۔ مولوی صاحب میرا پیچھا چھوڑو، میں ہاتھ نہیں مانوں گا، پیر نہیں مانوں گا، اور رہ گئی آئے تو آیت سے انکار بھی نہیں کروں گا۔ اب رہا اس آیت کا صحیح مطلب تو اللہ اس کا رسول جانے، میں پیچھے پڑنے والا نہیں۔ آئی ہیو نو ٹائم۔ تو جاہل کو فرصت مل گئی نا آسانی سے۔ کسی نے کہا اچھا اللہ کا نور بے مثال ہے کہ مثل، آپ نے کہہ دیا بے مثال ہے، اور اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض ما كان نوره كمشكاة فيها مصباح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال کو ہر نور کی مثال کو دے رہا ہے، تو کہہ دیجیے گا کہ بے مثال کو میرا عقیدہ ہے۔ اب رہ گیا مثل نوره میں مثلوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اللہ اور اس کا رسول جانے۔
بہترین رابطہ سیفسٹ روٹ، نو رسک، نو ڈینجر، نو پرابلم. اللہ اس کا رسول جانے. سیدھی بات. کسی نے کہا یہ بتاؤ کیا رسول کسی کی طرح آدمی ہے؟ میں نے کہا کسی کی طرح ہونے کا کیا سوال. ارے جب وہ نبی کی طرح نہیں، وہ دوسرے رسولوں کی طرح نہیں، وہ جبریل امین کی طرح نہیں، وہ ملائکہ اعظم کی طرح نہیں، نہ زمین کی طرح ہے، نہ زمان کی طرح ہے، نہ مٹی کی طرح ہے، نہ مکہ کی طرح ہے، نہ ذرے کی طرح ہے، نہ کہکشاں کی طرح ہے، نہ سورج کی طرح ہے، نہ چاند کی طرح ہے، نہ صدیق کی طرح، نہ فاروق کی طرح، نہ علی کی طرح، نہ عثمان کی طرح، نہ ابراہیم کی طرح، نہ موسیٰ کی طرح، نہ عیسیٰ کی طرح، نہ داؤد کی طرح، نہ نبیین کی طرح ہے، نہ صدیقین کی طرح ہے، نہ شہداء کی طرح ہے، نہ صالحین کی طرح ہے. ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، میرا رسول اتنا بے مثل ہے، اتنا بے مثل ہے، اتنا بے مثل ہے کہ نہ خدا کے مثل ہے نہ خدائی کے مثل ہے. وہ کسی کے مثل نہیں ہے. ہم یہ نادانی نہیں کریں گے کہ خدا سے ملا دے. خدا سے ملانے میں نبی کی بھی توہین ہے اور خدا کی بھی توہین ہے. خدا کی توہین تو یہ ہے کہ اسے گھٹا دیا، اور نبی کی توہین یہ ہے کہ بے مثلی سے انکار کر دیا. اگر وہ خدا کے مثل ہو گئے تو بے مثل کہاں رہے؟ اس لیے خدا کا مثل نہ کوئی کہا ہے، نہ کہتا ہے، نہ کہے گا. اسی لیے میرے دوستو، رسول بے مثل ہے، خدا ان کا بے مثل ہے. وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے، یہ مخلوق ہونے میں بے مثال ہے، وہ محب ہونے میں بے مثال ہے، یہ محبوب ہونے میں بے مثال ہے، وہ مالک ہونے میں بے مثال ہے، یہ مملوک ہونے میں بے مثال ہے. میرا خدا اور اس کی ذات اور اس کی صفات بے مثل ہے، یہ تو میرا ایمان ہے. لیکن مسئلہ نور نہیں، اس کے نور کی مثال جو قرآن میں دیا ہے اللہ اور اس کا رسول جانے. اور یہ جو رسول نے کہا ہے انا بشر مثلکم، پھر رسول بے مثل ہو کر مثلکم کیوں بولے؟ اللہ اور اس کا رسول جانے. ہم اس میں نہیں پڑھتے، یہ سیفسٹ روٹ ہے. لیکن یہ عام لوگوں کے لیے اگر اللہ نے کسی کو اپنے کرم سے علم نوازا ہے، ہاں، اور عرفان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ غور کرے، تعبیر کرے، متشابہ آیت کی تعبیر کرے، ید اللہ کی تعبیر کرو، مثل نورہ کی تعبیر کرو، انا بشر مثلکم کی تعبیر کرو، متشابہات کی تعبیر کرو. اور ید اللہ میں جب اللہ کو ہاتھ نہیں مان سکتے، دست نہیں مان سکتے، دستے خدا مان نہیں سکتے تو تعبیر کر دو. علماء نے تعبیر کر دیا دستے قدرت. اب دستے قدرت مان لینے میں کوئی حرج نہیں تو تعبیر کرو، مگر تعبیر کرتے وقت خیال رکھنا، تعبیر کرتے وقت خیال رکھنا کہ تعبیر جب کرو اس کو ایکسپلین کرو، اس کا انالیسس کرو، اس کے ڈیٹیل میں جاؤ، اس سے کنکلوژن نکالو. تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا نکالا ہوا نتیجہ، تمہاری کی ہوئی تعبیر ایسی نہ ہو کہ کسی شان والے کی شان جو منصوص ہے گھٹ جائے، اللہ کی شان مجروح نہ ہو. تعبیر ایسی نہ ہو کہ نبی کی انسلٹ ہو، تعبیر ایسی نہ ہو کہ جبریل کی توہین ہو، تعبیر ایسی نہ ہو کہ جنت کا انکار ہو، تعبیر ایسی نہ ہو کہ جہنم کا انکار ہو، تعبیر ایسی نہ ہو کہ محبوبوں کی محبوبیت جس کی محبوبیت منسوخ ہے اس کا انکار ہو. لہذا خدا اور رسول کی عزت و جلالت کو سامنے رکھ کر تعبیر کرو تاکہ ان کی توہین نہ ہونے پائے اور بات نبھ جائے. ایسی تعبیر ہو جیسے دست قدرت کر جاؤ، دست قدرت سے نشان خدا میں فرق آتا ہے اور نہ دست کی کرامت باقی رہ جاتی ہے، نہ مخلوقیت اس کی باقی رہ جاتی ہے. اسی لیے دست قدرت کہہ دینے سے ہاتھ کا مخلوق ہونا ختم ہو گیا تو تعبیر کی تعبیر ہو گئی اور قدرت خدا کا احترام بھی باقی رہا اور اس کی اقرار بھی باقی رہا، عظمت الہی کا اقرار بھی باقی رہا. تو تعبیر ایسی ہو کہ شان والے کی شان کو نہ گھٹائے. تو انما انا بشر مثلکم کی بھی تعبیر کرو. جب یہ متشابہ ہے تو تعبیر واجب اور یا خدا اور رسول کے سپرد کر دینا فرض. اسی دو میں سے لے لو. متشابہ آیت کے لیے یا تو خدا اور رسول کے سپرد کر دو، اللہ اس کا رسول جانے، اور اگر اپنی عقل لگانا ہے تو تعبیر حسن کرو. نہیں مت لے لو، تعبیر حسن کرو. اور جب تم تعبیر حسن کرو گے تو وہ کریں گے، یہ کریں گے، سب کریں گے. مگر بڑی پیاری تعبیر سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہے. قربان جاؤں ان کے احساس پر. کوزے میں دریا ہے،
کوزے میں دریا بھر دیا، کوزے میں دریا بھر دیا، گاگر میں ساگر لے لیا، گاگر میں ساگر لے لیا۔ عجیب عالم ہے، ایک لفظ سے یا ایک محمول کس پر ہے، ایک لفظ میں بات ادا کر دی۔ اگر وہی میں نے بھی کیا تو بتاؤ تمہاری سمجھ میں آسانی سے کیسے آئے گی؟ اس لیے میں اس کو اپنے انداز میں ڈیٹیل میں لے کر کے چلتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل کا کیا مقام ہے، کتنی عظمت ہے، کتنا وزن۔ آپ لوگ کس کی تقریر سننے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ عاشقی خام خواہ بلا وجہ۔ کل میری تقریر مانچسٹر میں، اب مانچسٹر میں بھی دوڑے دوڑے آ جانا، یہ کوئی بات ہوئی؟ مجھ جیسے جاہل کے پیچھے دوڑتے ہو، میں ان پڑھ معمولی علم والا، میں نے کہنے کو کہہ دیا۔ اب کل آپ سے کوئی پوچھے سنڈے کو کہ بھائی کہاں گئے تھے؟ لنکسٹر گئے۔ لنکا اختر؟ کیا وہ لنکا کے اختر پر ہے؟ لنکسٹر؟ بولے نہیں، وہاں کوئی راون نہیں، وہ لنکا کے اختر پر ابھی آیا نہیں، لیکن یہ کہیں گئے تھے آسمینیا گئے تھے، اس لیے وہاں گئے۔ کون آسمینیا؟ ارے وہی مولانا انپڑھ، مولانا انپڑھ کی تقریر تم نے لنکسٹر گئے۔ مولانا انپڑھ؟ اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے بولنے میں کنٹراڈکشن ہے۔ ارے اگر وہ مولانا ہے تو انپڑھ کہیں گے، اور جب وہ انپڑھ ہے تو مولانا کہیں گے؟ ان کا تم کو نہیں معلوم؟ برطانیہ کے لوگ کسی انپڑھ کو مولانا نہ کہیں، مگر ہندوستان میں ایک گجراتی ہے جو انپڑھ بھی ہے مولانا بھی ہے۔ ہم تو کھچڑا کھا کے بھی حسین کا وہ نہ بن سکے تو کھچڑی کھا کے وہ بن رہا ہے۔ یہ بات ہم کلیئر ہو گئی ہے آپ کو، اس لیے مجھے کھچڑی کہنا پڑا۔ آپ سوچنے لگے کہ گجرات کی یہ کون سی نئی رات نکل آئی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولانا انپڑھ کی تقریر سنے گئے تھے۔ ارے حاکم یہ انپڑھ ہے، محدث اعظم ہند کے بیٹے کو انپڑھ کہتے ہو؟ شیخ الاسلام علامہ مدنی کے چھوٹے بھائی کو تم انپڑھ کہتے ہو؟ میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں انپڑھ ہوں، میری تقریر کے پیچھے کاہے پڑے ہو؟ خود کہا ہے۔ سن لیجیے کہ افریقہ میں موجود کہ افریقہ اسٹارٹ کر کے اس نے بتا دیا کہ دیکھیے حاکم میاں نے خود کہا ہے کہ انپڑھ کی تقریر سننے کے پیچھے کل لنکسٹر میں آج لنکسٹر میں کل مانچسٹر میں آؤ گے، کب تک پیچھا کرو گے ایک انپڑھ آدمی کا؟ حاکم میاں نے اپنے کو انپڑھ کہا ہے، جیب میں موجود۔ بولو صحیح بولو، میرا منہ دیکھ کے مت، اپنے ضمیر کی آزادی سے بولو۔ اگر آج میں اسی مجمع میں اپنے کو جاہل کہہ دوں، میں جاہل ہوں، کیا کل تم مجھے جاہل کرو گے؟ آج میں اپنے اعلان کر دوں میں انپڑھ، تو کل سے مجھے انپڑھ کہنے لگوں نہیں۔ اگر نورانی بابا ان کا سایہ مولا تعالیٰ ہم پر دراز فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے سنیت کو روز اپنی ترقی بڑھائے، یقیناً وطن چھوڑ کر کے دین کے فروغ و سنیت کے استحکام کے لیے ہر ہونا کا فروغ۔ اگر میں ان کے سامنے کہوں بابا میں بالکل نیل ہوں، تو کل یہ اپنے مریدوں میں اعلان کر دیں گے حاجی مرید ہے۔ تم نے کیا کر دی ان کو کہا کہ میں معمولی علم رکھتا ہوں، تو کیا لوگوں نے تمہارا نام معمولی علم والا رکھ دیا؟ اگر میں اپنے کو جاہل اور انپڑھ کہوں گا تو تم کیا کہو گے؟ ہاشمی میاں کی خاکساری ہے، تواضع انکساری ہے۔ کیا کہو گے؟ یہ ہاشمی میاں کی خاکساری ہے، تواضع انکساری ہے۔ میں خاکساری کے نقطے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ جب وہ آ گیا ہے سمندر پاک سے دماغ میں، تو ہم یہیں سے ایسی کک لگا کے پھر بیٹری پالیڈیم ہو جائے۔ وہ کتنا ہی لمبا شاٹ مارے باؤنڈری پہ بھی کھینچ لیا جا سکتا۔ میں یاد کر رہا تھا کہ خاکساری کو اچھی طرح سے سمجھو۔ میں اپنے کو جاہل کہوں تو خاکساری ہے نہ، ایک ہی بات پر خاکساری نہیں بنے گی، اس میں اور گہرائی میں اترو۔ بس کسی سیٹھ نے، دھنا سیٹھ نے
امیر ترین آدمی نے مجھ سے کہا حضرت چل کر کے جھوپڑ پٹی میں قدم رکھ دی. اور جب میں گیا تو عالی شان بنگلہ, یا اللہ اس نے بنگلے کو جھوپڑ پٹی کہا تو خاکساری. لیکن میرا کوئی چاہنے والا میرے بہت قریب, میرے بڑا منہ لگا, بہت پیار کرنے والا مجھ سے, معمولی رکشا چلاتا ہے, وہ آیا کہنے لگا حضرت چلیے آج 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 جھوپڑ پٹی میں چاہیے. میں اس کے گھر گیا تو واقعی وہ جھوپڑ پٹی تھی. تو کہ یہ خاکساری ہوئی, جھوپڑ پٹی کہنا کبھی خاکساری کبھی نہیں, غریب کہنا کبھی خاکساری ہے کبھی نہیں. امیر نے غریب کہا اپنے کو تو خاکساری ہے, اور غریب نے غریب کہا تو کون سی خاکساری؟ ٹھیک تو ہے, سمجھ رہے ہو؟ کسی شہنشاہ نے اپنے کو فقیر کہا تو خاکساری ہے, لیکن فقیر نے اگر اپنے کو فقیر کہا ٹھیک تو ہے. اب سمجھتے چلو, کسی عالم نے اپنے کو جاہل کہا تو خاکساری ہے, اور واقعی پالن پور کا کوئی جاہل ہو اور کہے میں جاہل ہوں ٹھیک تو ہے. تو خاکساری چھوٹی بات بولنے کا نام نہیں ہے, بڑا ہو کے چھوٹا سمجھنے کا نام. یہ چھوٹی بات بول دیا تو خاکساری, میں گنہگار ہوں, یہ خاکساری ہے؟ جی نہیں, ٹھیک کہتے ہیں. لیکن جب غوث اعظم کہے میں گنہگار ہوں تو خاکساری ہے, غریب نواز کہے میں گنہگار ہوں تو خاکساری ہے, داتا گنج باز کہے میں گنہگار ہوں تو خاکساری ہے, اور اما جمعہ کہے گنہگار ہوں ٹھیک تو ہے. اور خاکساری پر ایک تیسرا نقطہ سنیے. میں ہاشمی اپنے 1000 مرتبہ بھی اگر کہے کہ جاہل ہوں جاہل ہوں جاہل ہوں, کوئی نہیں دہرائے گا. 1000 مرتبہ, 1-2 مرتبہ نہیں, 1000 مرتبہ بھی اگر میں کہوں کہ میں جاہل ہوں تو آپ دہرائیں گے نہیں. میں اپنے کو 1000 مرتبہ جاہل کہوں تو کوئی دہرائے گا نہیں, کوئی اس کو سند بنائے گا نہیں, کوئی اس کو بنیاد بنائے گا نہیں, سب خاکساری سمجھیں گے. لیکن مجھ سے بڑا یعنی شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں اگر ایک مرتبہ بھی مجھے جاہل کہہ دے تو سند بن گئے, تب ڈگری بن گئے. جب میں نے اپنے کو جاہل کہا تھا تو خاکساری تھی, اور جب مجھ سے بڑے میرے برادر گرامی نے کہہ دیا, جو صرف میرے بڑے بھائی ہی نہیں ہے بلکہ ہدایت کے چمکدار تارا ہے, جو اہل سنت کا سہارا ہے, محدث اعظم نے جو دیا وہی کنارہ ہے, اشرفی آسمان کا ستارہ ہے. اگر وہ مجھ سے بڑا ہے حکمت میں, علم میں, فضل میں, کمال میں, تقوی میں, شریعت میں, طریقت میں, معرفت میں, اخلاص میں, انفاق میں, ایمان میں, وجدان میں, فیضان میں, عالم میں, ہر حیثیت وہ مجھ سے بڑے. میں اپنے کو جاہل کہوں تو کوئی نہیں دہرائے گا, لیکن اگر مدنی میاں نے مجھ کو ایک بار جاہل کہی تو بڑے نے کہہ دیا سند ہو, بڑے نے کہہ دیا ڈگری. کیا تم بھول گئے کسی مثال کے دن کی ہمالیہ اکھڑ جائے, آسام الٹ جائے, لیکن اس مثال کو کوئی بنا نہیں سکتا. کیا تم بھول گئے پوری قوم اپنے نیتا کو ابو الحکم کہتی تھی, ابو الحکم حکمتوں کا باپ, فادر آف انٹیلیجنس, ابو الحکم حکمتوں کا باپ کہتی تھی. مگر میرے رسول نے ایک بار ابو جہل کہہ دیا تو یہی سند ہو گئی, یہی نام ہو گیا, یہی خطاب ہو گیا, یہی پہچان ہو گئی, یہی اس کی ڈگری ہو گئی. اس لیے کہ جب بڑا کہہ دیتا ہے تو سند ہو جاتی, جب بڑا کہہ دیتا ہے تو سند ہو جاتی. اگر ابو جہل نے خود کو ابو جہل کہا ہوتا تو اثر نہ پڑتا, لیکن بڑے نے کہہ دیا سند ہو گئی, بڑے نے کہہ دیا پوزیشن ہو گئی, بڑے نے کہہ دیا وہی ڈگری بن گئی. اے اللہ, ہم تیرے بندے ہیں, صرف تیرے, ہم تیرے پجاری ہیں, صرف تیرے پجاری, ہم تیرے عابد ہیں, ہم صرف تیرے مرزوق ہیں, ہم تیرے مملوک ہیں, ہم تیرے بندے ہیں, ہم تجھ پہ مرتے ہیں میرے رب. اب مجھے پتا رسول کو بشر مثلکم کہنا تھا تو تو نے رسول
بے مثال بنایا کہ مثل کو بنایا. کیسا بنایا تو بولو. اے اللہ تو بتا, اے اللہ تو فرما, تو نے تو نہیں کہا. تو کر دیتا تو کیا آیت نہ رہتی, تو کر دیتا تو کیا قرآن نہ رہتا, تو فرماتا تو کیا تیرا کلام نہ بنتا, تیرا ہی کلام کہلاتا, تیرا ہی کلام رہتا. لیکن تو نے تو نہیں کہا. یہ رسول سے کیوں کہلوایا؟ پر اس کو وجدان میں رہبری کی. ہاشمی سن, ہاشمی سنو, اللہ بڑا ہے, وہ کہے گا, وہ کہہ چکا ہے, وہ کہتا رہے گا, اس کو کون روک سکتا ہے؟ مگر میرے بندے کان کھول کر سنو, جب میں کچھ کہوں گا رسول کے بارے میں تو بشریت نہیں ہوگی, مثلیت نہیں ہوگی. جب میں رسول کے بارے میں کہوں گا تو یوں کہوں گا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, میں نے تمہیں شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, داعی الی اللہ بنایا, سراج منیر بنایا. میں کہوں گا تو یوں کہوں گا ورفعنا لک ذکرک, میں کہوں گا تو یوں کہوں گا ورفع بعضهم درجات. جب میں کہوں گا تو بدوہا واللیل اذا سجا کہوں گا, میں کہوں گا تو کہوں گا ولقد وجدت ربک فترضا, میں کہوں گا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اے میرے محبوب, رسالت ہوگی تو میں بیان کروں گا, نبوت ہو تو میں بیان کروں, شاہدیت ہو تو میں بیان کروں, مبشریت ہو تو میں بیان کروں, نذیریت ہو تو میں بیان کروں, دعوت ہو تو میں بیان کروں, تمہاری عظمت و رفعت ہو تو میں بیان کروں, تمہاری بلندی کو میں بیان کروں, امامت و خلافت و قیادت و سیادت کو میں بیان کروں, بلندیوں پہ بجلی پر گزیدگی کو میں بیان کروں, رسول کا کیا ہونا میں بیان کروں گا, ذکر کا بلند ہونا میں بیان کروں گا, تمہارا بے مثل ہونا میں بیان کروں گا, تمہارا رسول ہونا میں بیان کروں گا, تمہارا متصل ہونا میں بیان کروں گا, تمہارا مستقل ہونا میں بیان کروں گا. یا ایھا الرسول میں کہوں گا, یا ایھا النبی میں کہوں گا, یا ایھا المزمل میں کہوں گا, یا ایھا المدثر میں کہوں گا, طٰہٰ میں کہوں گا, یاسین میں کہوں گا, محمد رسول اللہ میں کہوں گا. اے میرے حبیب, رسالت و نبوت ہوگی تو میں کہوں گا, امامت و قیادت ہوگی تو میں کہوں گا, دانائی و عقلی ہوگی تو میں بیان کروں گا, تمہاری عزت و جلالت و عظمت ہو, حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں, جود و نماز ہو تو میں بیان کروں, حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں, جاہ و جلال ہو تو میں بیان کروں, فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں. دنیا کا سفر دنیا بیان کرے, مگر مصطفیٰ جب تیرا سفر ہوگا تو میں بیان کروں گا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تم کسی ملک کے وزیر اعظم نہیں ہو کہ تمہارے غلام اس کا ذکر کریں, تم رسول اعظم ہو, تمہارا خالق ذکر کرے گا, تمہارا مالک ذکر کرے گا, تمہارا دادا ذکر کرے گا, تمہارا رب ذکر کرے گا. سن, ہندوستان کا وزیر اعظم چلتا ہے تو چپراسی ذکر کرتے ہیں, اور جب مصطفیٰ چلتا ہے تو خدا ذکر کرتا ہے, رب ذکر کر رہا ہے, رب العالمین ذکر کر رہا ہے. ذرا منظر کو دیکھو, رحمت للعالمین جا رہا ہے, رب العالمین لے جا رہا ہے. اللہم صلی علی سن لو. نبوت ہو تو میں بیان کروں, رسالت ہو تو میں بیان کروں, امامت ہو تو میں بیان کروں, قیادت ہو تو میں بیان کروں, سیادت ہو تو میں بیان کروں, صداقت ہو تو میں بیان کروں, عدالت ہو تو میں بیان کروں, سخاوت ہو تو میں بیان کروں, شجاعت ہو تو میں بیان کروں, نجابت ہو تو میں بیان کروں, طہارت ہو تو میں بیان کروں, فضیلت ہو تو میں بیان کروں, عظمت ہو تو میں بیان کروں, افضلیت ہو تو میں بیان کروں, امامت ہو تو میں بیان کروں, قیادت ہو تو میں بیان کروں, سیادت ہو تو میں بیان کروں. اے محبوب, تمہاری کوئی فضیلت ہو تو میں بیان کروں, اس لیے میں بیان کروں. لیکن یہاں پر بشریت کے ساتھ مثلیت ہے, بشریت کے ساتھ مثلیت ہے. اے محبوب, اسے تم بیان کرو, اس لیے کہ جب تم بیان کرو گے تو صحابہ سمجھ جائیں گے رسول خاکساری کر رہے ہیں, رسول تواضع کر رہے ہیں, رسول انکساری کر رہے ہیں, صحیح کے ظلم و تواضع ہی تواضع کرنے والوں کے سزا تواضع کر رہے ہیں, خاکساروں کے تاجدار خاکساری کر رہے ہیں, اور دنیا کو درس دے رہے ہیں کہ بے مثل ہو کے بھی مثل بولو, بے نظیر ہو کے بھی نظیر بولو, لاجواب ہو کے بھی جواب بولو, عالم ہو کر کے بھی لا علمی کا اعتراف کرو. پیغمبر درس تواضع دے رہے ہیں, تو صحابہ نے سمجھ لیا کہ رسول تواضع کر رہے ہیں. اے میرے رسول, یہ تم کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, کیونکہ جب تم کہو گے تو خاکساری ہوگی, تم کہو گے تو تواضع ہے, تم کہو گے تو انکساری ہے. میں بڑا ہوں, میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی, میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی. اس لیے جب میرا کہنا سند ہے تو یا ایھا النبی میں کہوں تاکہ نبوت پہ سند رہے, یا ایھا الرسول میں کہوں تاکہ رسالت پہ سند رہے, یا ایھا المدثر میں کہوں تاکہ مدثر پر سند رہے, یاسین میں کہوں تاکہ سرداری پر سند رہے, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم میں کہوں تاکہ قربت پہ سند رہے. میں وہاں ہو آیا غیب میں تو امین کہوں
کتنا مستند ہے. سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا قل انما انا بشر مثلکم. محبوب کہہ دیجیے کہ تمہاری طرح بشر ہوں. I have a form of a man like you. اتنی سی بات تھی اب کھانا بنا. I have a form of a man like you. اتنی سی بات تھی کہ میں پوچھڑے میں تمہارے میں رنگ روپ میں تمہاری طرح, دیکھنے میں تمہاری طرح. رہا واقعی ہماری طرح تو آپ ان کی طرح بن کے دیکھو. رسول کو اپنی طرح مت بناؤ, اپنے کو رسول کی طرح بناؤ. وہ بہت خوبصورت ہے. اپنے کو خوبصورت بناؤ. وہ حضرت عائشہ کے شوہر. اپنے کو نبی کی طرح بنا نہیں سکتے تو پھر نبی کو اپنی طرح کیوں بنانے کی کوشش کرو. نبی کی طرح تم کچھ اور کیا کرو گے؟ کلمہ نہیں پڑھو, پڑھ کے دیکھاؤ. میں تو کہتا ہوں کہ اگر نبی کی طرح تم نے کلمہ پڑھ دیا تو اسلام سے باہر ہو جاؤ. جو کلمہ نبی نے پڑھ کر نبوت کا اعلان کیا, اگر اس کلمے کو تم پڑھو تو وہ اسلام نہیں دوبارہ رہ جائے گا. آؤٹ آف اسلام. ارے بھائی نبی کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ نو گاڈ واٹ گاڈ. پایم مسیح کیا بولتے تھے؟ انی رسول لا الہ الا اللہ, انی رسول اللہ, نو گاڈ ایکسپٹ اللہ اینڈ آئی ایم میسنجر آف اللہ. میں اللہ بولتے تھے نا. آپ بھی کسی دن بول کے دیکھیے اسلام میں رہ جائیں گے. ابھی جب نبی کہہ کر قادیان والا نہ رہ سکا تو رسول کہہ کر انگلستان والا کیا رہ پائے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو جب ہم نبی کے بھی کلمہ پڑھنے میں نہیں, نہ کلمہ میں, نہ کلام میں, نہ قیام میں, نہ سلام میں, نہ قعود میں, نہ حیات میں, نہ ممات میں. سنو, طبیعت میں بھی ہم رسول کی طرح. اس لیے کہ ہم جو چاہیں وہ طبیعت ہے ہماری. کوکا کولا چاہا ہماری طبیعت, پانی چاہا ہماری طبیعت, سونا چاہا ہماری طبیعت, کوئی چیز نہیں پینا چاہا ہماری طبیعت. سنو, تو کچھ چاہے تو طبیعت کہلائے, نبی چاہ جائیں تو شریعت کہلائے. طبیعت بھی ان کی طرح. وہ جس سے منہ پھیر لے دنیا منہ پھیرے. شراب نے رسول کے گھر کو ستایا نہیں تھا, صرف رسول نے اس سے منہ موڑ لیا. آج غوث الاعظم کے لبوں کو ترس, شراب کی بوند امام حسین کے لب کو ترس, صحابہ کے لبوں کو ترس. میں کہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا آپ نے شراب چھوڑ کیوں دیا؟ ان کا ہماری نظر شراب پر نہیں, چہرے مصطفیٰ. جدھر لب لگ جائے گا ادھر سب لگ جائے گا, جدھر لب لگیں گے سب لگیں گے. تب رسول کا مثل کیا ہو. لیکن قرآن نے کہلوایا, قرآن نے کہلوایا ہے رسول سے قل, اے محبوب کہو, کرنے کی بجائے. توجہ چاہوں گا اس خاص پوائنٹ پر. دو وجہ میری سمجھ میں, بے شمار وجہ ہے اور حکمت ہے کہلوانے کی, لیکن دو وجہ فقیر کی سمجھ میں آئی. ایک کا نام آپ ریلیجیس ریزن رکھ سکتے ہیں اور دوسرے کا سوشل اینڈ پولیٹیکل ریزن. سوشل سماجی وجہ اور ایک مذہبی وجہ. مذہبی وجہ تو وہی ہے جو ہمارے علماء کرام اکثر بیان کرتے ہیں, لیکن سماجی وجہ میری اپنی تشریح. اور یہ اچانک بچے بچے دماغ میں آیا, بات کو واقعے کے مطابق پایا, اللہ نے اس طرح اپنے فضل سے نبھایا. اسی کو بتانے کے لیے آج میں یہاں آیا. ایک مذہبی بے مثل رسول کو مثل کہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ نبوت والا, رسالت والا, عظمت والا, فضیلت والا, افضلیت والا, ایکسٹراآرڈنری پروفٹ, مائچلس ہولی پروفٹ آف دی ورلڈ, اس کو بشر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بشر کو اپنے کو ضرورت ضروری. اچھا, بہت اچھا ہوا جو کہا گیا. ایک تو مذہبی وجہ, دوسری سماجی وجہ.
نمرود نمرود منہ کا مزہ تھا، کتنے موڈ میں آ گیا تھا، جذبات کی روانی میں بہ رہا تھا. یہ نمرود کا پروننسیشن کو زبان کو کڑوا ہے، تلخی آ گئی. ہمیں نمرود بھی کوئی نام دینے کی چیز ہے. ہندوستان میں امرود ہوتا ہے سوا امرود کی بیٹر دین نمرود، اس لیے تو خود اکیلے سڑتا ہے، پڑوسیوں کو نہیں سڑاتا. اس نے تو پوری سوسائٹی کو سڑا دیا. مور ڈینجرس ہے نمرود، یعنی مر گیا کچھ ہوئے نہیں اس کے لیے. ایسا نمرود نہ فاتحہ نہ درود. تو درود ابراہیمی ہے، درود کا تعلق ابراہیم سے تھا، وہ تو بے درود ہے. اب جو اس کے اپنے ہیں وہ درود کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نمرود کا نام نہ دو تو پیریڈ طے نہیں ہوتا. یہ میری مجبوری ہے کہ یہ کلمہ برداشت کر کے نام لے رہا ہوں. نمرود حضرت ابراہیم سے الجھ گئے، حضرت ابراہیم سے الجھ گیا. خدا کا شکر ہے کہ مسئلہ سلجھ گیا. کہنے لگا میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم نے ایسے ہی اس کو چپ کرنے کے لیے کہہ دیا خدا ہے. تو خدا نہیں، خدا وہ ہے. توجہ چاہوں، بات میں پرانی کہہ رہا ہوں، روایت اور حدیث پرانی سینکڑوں بار سنا، لیکن اگر آپ نے توجہ سے سنا تو اس میں 7-8 نئے نقطے آپ کے سامنے آئے جو غیر معمولی غور و فکر کے بعد آپ کے پاس آپ کو لایا جا رہا. میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے. نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے آخر میں حضرت ابراہیم نے، حالانکہ یہ پہلے کہا تھا حضرت ابراہیم نے میرا خدا مارتا اور گراتا ہے، تو اس پر نمرود اکڑا. اچھا خدا ہونے کے لیے اگر مارنا گرانا پروف کافی ہے تو میں بھی مارتا گیا. بولا کیسے؟ قید خانے سے 2 آدمی بلا دیے، ایک کی رہائی کا آرڈر تھا، ایک کو پھانسی کا، ایک کو موت کی سزا تھی، ایک کو آزادی تھی، آزادی والے کو مار دیا. اور جو پھانسی موت کی سزا جس کو تھی اس کو چھوڑ دیا. ابراہیم سے بولا دیکھو جو مرنے جا رہا تھا میں نے جلا دیا، اور جو جینے جا رہا تھا میں نے مار دیا، میں ہی مارتا جینا تھا. حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی بچپانہ خلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. اس لیے منہ لگنے کے بجائے انہوں نے بڑی دھانسو وزندار اور بھرپور بیٹی بہت بیٹی بات رکھی. میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، تو خدا کو پچھم سے نکال. اچھا سینے پر ہاتھ کر کے بند رہا. اگر نمرود پچھم سے نکالتے تھا بپردے محال I accept that it is impossible for Namrud for the discussion. اگر نکال دیتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو خدا ماننا پڑتا. نمرود تو نہیں نکال سکا، مگر الوہیت کی یہ دلیل کہ میرا خدا پورب سے نکالتا ہے، نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکالتے تو گویا ابراہیم کی یہ دلیل کی پچھم سے کوئی نکالتے تو خدا. نمرود تو نہ نکال سکا، مگر ان کی دلیل تاریخ کے صفحات پر محفوظ تھی. اے نمرود تو نہیں نکال سکا پچھم سے سورج کو، مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو اسی ڈوبے ہوئے سورج کو مصطفیٰ نے پچھم سے نکالا ہے. کہیں ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں اے محمد عربی لوگ تمہیں خدا نہ کہتے. قل انما انا بشر مثلکم. وہ تو نہیں نکال سکا، مگر نکال سکنے پر معبودیت کا اعلان، پچھم سے نکالنے پر معبودیت کا ابراہیم میرا خلیل کر چکا. ابراہیم خلیل کر چکے ہیں، میرا خلیل کر چکا. اس لیے میرے مصطفیٰ جب تم نے پچھم سے نکال دیا ہے تو لوگ تمہیں معبود ضرور کہنے لگیں گے، لہذا معبود نہ کہنے پائیں. انما انا بشر مثلکم، یہ مذہبی وجہ تھی جس کی وجہ سے اعلان کرایا ہے.
کیوں تھی؟ جب ڈوبے ہوئے سورج کو نکالتے ہوئے دیکھو گے تو بشر مثلکم کہتے ہوئے بھی دیکھو، تو وہ بھی دیکھو، یہ بھی دیکھو، رسول کو ڈوبتا سورج نکالتا ہوا بھی دیکھو، اور زبان مبارک سے بشر مثلکم کہتا ہوا بھی دیکھو، اس لیے کہ بشر مثلکم پہ جب کام لگاؤ گے تو انہیں خدا نہ سمجھو گے، اور سورج کو پلٹاتا ہوا دیکھو گے تو اپنی طرح نہ سمجھو گے۔ اللہ مسئلہ ہے سیدنا مولانا محمد والا نے سیدنا وقار محمد مبارک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ تھی مذہبی وجہ۔ مگر ایک اور بات پیدا ہو سکتی ہے کسی کے دماغ میں کہ مقام صحابہ میں علی مرتضیٰ کی نماز اثر قضا ہو گئی، علی کی نماز اور قضا، جس کے بیٹے کی نماز تلوار کی ڈھال کے نیچے کربلا میں قضا نہ ہو، جس کی اپنی نماز تیر کھینچ لیا جائے اور محسوس نہ ہو، جو بلا نبوت کے نائب نبی، جو بلا رسالت کے کارے رسالت کر رہا ہو، جو نبی اور رسول ہوئے بغیر آئینہ رسول رہا، درسگاہ نبوت کا سند یافتہ، مصطفیٰ جان رحمت کا نظر کرتا، آغوش محمدی کا پروردہ، نگہ مصطفیٰ میں جیتا اور اس کی نماز اثر قضا ہو جائے۔ پہلے راوی کی بات سن لو پھر بحث، تاکہ وہ دو چار نقطے اور نئے مل جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ زانوے علی پر سر رسول ہے، نبی سو رہے ہیں، حد ادب عصر کا وقت آیا، علی نے ادباً سر اٹھایا نہیں، اس لیے عصر کی نماز پایا نہیں۔ بس نبی سو رہے تھے، عصر کا وقت آیا اور وقت چلا گیا، علی مرتضیٰ تعظیماً نبی کا سر ہلا نہ سکے، اٹھ نہ سکے، پڑھ نہ سکے۔ رسول اٹھے، علی کیوں رو رہے ہو؟ آنسو گر گئے، نماز عصر قضا ہو گئی، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، سورج پلٹا، علی نے نماز پڑھی، سورج ڈوبا۔ اتنی سی روایت۔ نبی سو رہے تھے، وہ بھی کوئی سونے کا ٹائم تھا، نہ لیلولہ میں نہ قیلولہ میں، نہ رات میں نہ دن میں۔ شام کو عصر کا وقت کوئی سوتا ہے اور پھر نبی سو گئے۔ فجر ظہر اثر مغرب عشاء پانچوں نماز ضروری ہے، لیکن پوچھ لیجیے مولانا امان اللہ صاحب سے، اللہ کی امان میں ہم سب لوگ رہے ہیں، پوچھئے مولانا امان اللہ صاحب سے کہ نماز عصر کو صلاۃ الوسطیٰ کہتا، جس تاکید اور جتنی تاکید نماز عصر کے لیے رسول نے کی ہے وہ سب سے الگ ہے۔ بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ ارے حفاظت تو فجر و ظہر کی ہونی چاہیے، مگر رسول کا علم غیب دیکھو، تو ان کو معلوم تھا کہ شاپنگ ٹائم عصر کے وقت ہوتا، حالانکہ یہ شاپنگ ٹائم 1400 برس بعد بنا ہے، مگر نبی کو 1400 برس پہلے معلوم ہے کہ فجر میں شاپنگ نہیں ہوتی، ظہر کا لنچ کا ٹائم رہتا ہے، بہت بزی نہیں رہیں گے، مغرب تک تو گھر ہی آ جائیں گے، عشاء تو بستر کے قریب ہوگی، یہی ہے جس کے لیے رسک ہے، کہیں شاپنگ میں نہ چلی جائے، کہیں واکنگ میں نہ نکل جائے، کہیں مارکیٹنگ میں نہ غائب ہو جائے، تو جو غائب ہو سکتی ہے علم غیب مصطفیٰ ہے، اسی پر اصرار ہو رہا ہے۔ حافظ الصلاۃ الوسطیٰ، یہ بیچ والی نماز کی حفاظت کر۔ اور جو نبی ہمارے لیے عصر کے لیے تاکید کرے خود سو رہا ہے۔ میں روایت بیان کر کے بڑھ جانے کا عادی نہیں ہوں جب تک اس کا کمپلیٹ ایک ایک ٹکڑا الگ الگ نہ ہو جائے، کیونکہ ہر ٹکڑے کا بھاؤ یہاں الگ الگ ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک ہی بھاؤ میں پورا جانور اڑ جاتا ہے، کھال کا الگ
تو سوچ رہا ہوں یہی نہ سوچو گے؟ کچھ سوچ رہا ہوں، لیکن میں بستر پر لیٹ کر کے اگر آنکھ بند کر لوں تو کیا سوچو گے؟ سو رہے ہوں۔ ہمیں آنکھ بند کرنے کے معنی سونا ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ سو رہا ہو؟ جب وہ سونے کا وقت نہیں تو نبی سو گئے کیوں؟ آنکھ بند تھی، راوی نے بند آنکھ دیکھی۔ کوئی مائی تلال کسی کا سونا نہیں دے سکتا، صرف آنکھ دے سکتا۔ اب بند کر کے سو رہا ہے کہ سوچ رہا ہے کہ جاگ رہا ہے کہ پلاننگ کر رہا ہے کہ سازش کر رہا ہے کہ کانسپریسی کر رہا ہے، نہیں جانو۔ سونا اندر کی بات ہے، یہ اندر کی بات راوی کیسے بولا کہ نبی سو رہے؟ یہ اس کا قیاس ہے، اور قیاس راوی روایت نہیں، قیاس ہے، روایت ہے۔ اس نے دیکھا ہے صرف آنکھ بند ہے، سوچا کہ سو رہے ہوں، ہو سکتا آرام کر رہے ہیں۔ حالانکہ میرا وجدان کہتا ہے، ایک اردو کا اودھی زبان کا لکھنؤ کے دیہاتوں میں بولا جانے والا ایک لفظ بول کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ رسول سو نہیں رہے تھے، علی کا دل سو رہے۔ ایک طرف اثر، ایک طرف میں ہوں، ادھر میں ہوں، اثر ادھر ہے، اثر یہ علی تو ٹیسٹ لے رہے، ایگزامن کر رہے، آزما رہے ہیں، علی کا امتحان ہو رہا ہے۔ لاؤ علی کے پاس پکتے، علی کے آگوش میں سر رکھ کر میں آنکھ بند کر لوں، دیکھو مجھے چھوڑ تو نہیں دیتا۔ توجہ جو ہم نے بات کی، جملہ ایکسٹرا کوڈ نیا آ گیا، لاؤ میں علی کے پاس اپنا سر رکھ دوں، اور پھر کبھی سے نماز بلائے تو یہ مجھے چھوڑتا ہے کہ نہیں، اس کا امتحان لینا ہے۔ آنکھ بند کر لیا، علی کچھ کر نہ سکے، آنکھ بند کر لیا، اب سوچ رہے دیکھیں کرتے کیا ہے۔ قربان جا مولا جی پر انہوں نے ثابت کر دیا، یا رسول اللہ ہاتھی سے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا، ہاتھی سے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا، دل سے پکڑا۔ اے رسول توبہ کر نہیں اٹھو گے اور تم مجھے نہیں آزاد کرو گے، تم نہیں کرو گے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ علی یہ مرتضیٰ کا امتحان ہو رہا ہے کہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ نہیں، اور علی یہ مرتضیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ چاہے اذان بلائے تب بھی نہیں چھوڑوں گا، تم کو تو نہ نماز کے بہانے چھوڑوں گا، نہ جماعت کے بہانے چھوڑوں گا، نہ قلبے کے بہانے چھوڑوں گا، نہ زکات کے بہانے چھوڑوں گا، نہ حج کے بہانے چھوڑوں گا، نہ اذان کے بہانے چھوڑوں گا، نہ فجر کے بہانے چھوڑوں گا، نہ ظہر کے بہانے۔ وہ علی ہیں جو نماز کے بہانے رسول کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور یہ بکے ہوئے لوگ ہیں جو رسول کو چھوڑنے کے لیے نماز کا بہانہ لے رہے ہیں۔ یہ مرتضیٰ مشکل کشا خیبر شکن کے بارے میں ایک بات اور سن کے چلو۔ علی نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ تعظیم کے پیش نظر میں نے آپ کو کھلایا نہیں، اپنے کو اٹھایا نہیں اور کسی سے بتا، یہ سننا تھا۔ مصطفیٰ جان نے رحمت سورج کو پلٹا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سورج پلٹانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، پورا سسٹم آف دی ورلڈ چینج ہو جائے۔ اب اس وقت یہاں سورج ہے، ہندوستان میں اندھیرا ہے، ہندوستان میں اندھیرا ہے روشنی۔ اب اگر یہ سورج پھر پیچھے کیا جائے تو ہندوستان میں روشنی ہو جائے گی اور کہیں اندھیرا ہوگا۔ سورج جب لائٹ مارتا ہے تو آدھی دنیا میں روشنی ہوتی، آدھی میں اندھیرا ہوگا۔ اب رسول نے ڈوبے ہوئے سورج جب ڈوب کر کے سورج ایسے ہوگا کہ اندھیرا ہوگا، رسول نے اس کو جب پلٹایا تو پھر جو وہ روشنی میں آ گئے تھے وہ پھر اندھیرے میں آ گئے، جو اندھیرے میں آ چکے تھے وہ پھر روشنی میں آ گئے۔ تو یہ آخری دنیا کا نظام نہیں، پوری دنیا کا نظام ڈسٹرب ہو گیا۔ یہ رسول ایک علی کی نماز کے لیے پوری دنیا کا نظام ہے چمشی معطل۔ آپ ایسا کرو، آپ آقا ہو، مولا ہو، پاورفل ہو، اختیارات تشریعی آپ کو حاصل ہے، آپ ایسا کیجیے کہ حضرت بلال سے کہہ دیجیے کہ ذرا آزاد اطمینان سے دیں، اور مولا علی سے کہیے کہ اب
اذان کے دوران تم پڑھ لو. تمہارے اوپر اذان کا جواب دینا آج ضروری نہیں ہے. میں اسپیشل پاور سے اجازت دیتا ہوں کہ دوران اذان تم نماز پڑھ لینا تاکہ مغرب کی جماعت میں شریک ہو سکتا ایسا کر دیتے پھر یہ سورج پلٹانا نہ پڑتا. علی قضا پڑھ لیتے. نہیں, میں قضا آج نہیں پڑھنے دوں گا علی کو. علی نے میری محبت اور میری تعظیم میں نماز کو قضا کیا ہے, اب اسے قضا نہیں پڑھنے دوں گا. ایک صبح وہ سورج پڑا تھا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ میری محبت میں نماز قضا ہی نہیں ہوتی, میری محبت میں نماز غائب ہی نہیں ہوتی, میری محبت میں نماز سے آدمی محروم ہی نہیں ہوتا. اگر آج علی نے قضا پڑھ لیا تو میری محبت رسوا ہو جائے گی, میری محبت رنگلی اٹھے گی, میری محبت و تعظیم پر لوگ اعتراض کریں گے کہ علی جیسا بھی ہے, علی جیسے نے نماز چھوڑ دیا. آج نماز علی کو ادا کرنی ہے, ادا کرنی ہے, ایسی ادا کہ ہر ادا اس ادا پر نثار ہو جائے, ایسی ادا پڑھنی ہے. چنانچہ یہ سورج نہ برٹش امپائر کا لحاظ کرے, نہ کن پہاڑ سے ڈرے, اور نہ کسی اور ڈکٹیٹر چنگیز ہلاکو مسولینی ہٹلر کی پرواہ کرے. یہ سورج کسی پرواہ نہیں. ارے یہ شیطانوں کی کیا پرواہ کرے گی, مسلمانوں کا بھی پرواہ کرے. اپنے حساب سے نکلنا, اپنے حساب سے نکلنا. ہم کو اس کے نکلنے کا ٹائم معلوم ہے, ایسی اس کی عادت اچھی. تعجب ہے کہ مسلمان اپنی عادت کو پہلے سے نہیں بتاتا اور چند سورج کی عادت بتاتا. نیو مون کب ہوگا یہ بتائیے, لیکن نیا مجدد کب ہوگا یہ نہیں بتاتا. ہم اپنے فارمولے سے کتنے دن, اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی عادت بدلتے رہتے ہیں. تو اس دل بدلو کو کون طے کرے؟ لیکن چاند سورج کی تبدیلی باضابطہ, ہماری تبدیلیاں بے ضابطہ ہے, اور بے ضابطہ کا قانون نہیں بن سکتا, باضابطہ کو بنتا ہے. سورج کب نکلے گا, کب ڈوبے گا؟ اسی لیے نماز کا وقت مقرر کیا جاتا ہے سورج کو دیکھ کر کے. نہ نکلے تو فجر پڑھو, ڈوب جائے تو مغرب پڑھو, ڈوبے ہوئے دن اندھیرا آ جائے تو عشاء پڑھو, زوال کا شروع ابتدا ہو جائے تو ظہر پڑھو, مثلین سے گزرے تو عصر پڑھو. سورج ہی دیکھ کر کے ٹائم ضرور ہے. سورج نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ پیر طریقت حضرت سید محمد نورانی بابا نے کہا ابھی فجر پڑھ رہے ہیں, اطمینان سے پڑھ رہے ہیں تو رکے رہے. نورانی بابا فجر پڑھنے تب نہیں, کبھی وہ پڑھا. نہ میری پرواہ کیا, نہ میرے باپ کی پرواہ کیا اس نے, نہ میرے دادا کی پرواہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سورج کو دیکھ کر کے ٹائم بناتے تھے. صدیق اکبر ہو, فاروق اعظم, عثمان غنی ہو, علی مرتضیٰ ہو, حضرت سعد ہو, حضرت سعید ہو, حضرت طلحہ ہو, حضرت زبیر ہو, حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہو, خالد بن ولید ہو, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہو, کوئی ہو, سب سورج دیکھ کر کے ٹائم ٹیبل بناتا تھا. سورج نے کبھی نہیں دیکھا کہ طلحہ نے نماز پڑھی کی نہیں, زبیر نے نماز پڑھی کی نہیں, ابو بکر صدیق نے پڑھی کی نہیں, عمر فاروق نے پڑھی کی نہیں, عثمان غنی نے پڑھی, علی مرتضیٰ نے پڑھا کی نہیں. پڑھا سورج نے کبھی نہیں. اپنے ٹائم سے نکالانا, اپنے ٹائم سے ہمیشہ آگے وقت دیکھنا پڑتا تھا. سورج ڈوب گئے تب پڑھنے اگر نہیں نکالنا پڑے فجر پڑھو. اتنی فجر کو اتنا طول مت دو, فجر کی رکعتوں کو اتنی لمبی مت کرو کہ سورج نکلا. پڑھانے والے اور پڑھنے والے ہی تو فکر رہتی ہے, سورج کو کبھی فکر نہیں. علی نے توجہ سمجھنا ہے, علی نے پوری زندگی سورج کو دیکھ کر نماز پڑھی. نکلے تو یہ پڑھوں, ڈوبے تو یہ پڑھوں, نہ نظر آئے تو یہ پڑھوں. زندگی بھر علی نے سورج کو دیکھا. لیکن عشق نبوی میں, تعظیم مصطفیٰ میں, احترام رسول میں جب نماز عصر قضا ہوئی تو یہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے لایا گیا. میں نے سورج سے پوچھا بتا اب تو کب ڈوبے گا, تو سورج کہتا ہے مجھ سے پہلے پوچھا ہوتا تو میں بتاتا, آج مجھ سے نہ پوچھ. آج تو علی جب تک نہ پڑھیں گے میں ڈوب نہیں سکتا, ان کی جب تک نماز نہیں ہوگی میں ڈوب نہیں. اب میری نماز, اب اس سے مت پوچھو کہ میں کب ڈوبوں گا. علی نماز پڑھنے تو ڈوبوں, رکعت مکمل ہو جائے تب ڈوبوں, ان کی اثر مکمل ہو جائے تب ڈوبوں, ان کی صلاۃ مکمل ہو جائے تب ڈوبوں, ان کی عبادت مکمل ہو جائے تب ڈوبوں. اس لیے کہ پہلے میں چلتا تھا, میں نکلتا تھا سڑک اور گلی کے لیے, آج پڑھتا ہوں صرف علی کے لیے. سیدنا مولانا محمد والا نے سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے دوستو, زندگی بھر علی نے سورج کو دیکھ کر اوقات صلاۃ و سجدہ
ختم کیا. آج سورج کو مجبور کر دیا گیا کہ تم علی کا چہرہ دیکھو, علی کی رکعتیں دیکھو, علی کا رکوع دیکھو, علی کا سجدہ دیکھو, علی کا قعود دیکھو, علی کا قیام دیکھو, اور آخر میں جب علی کا سلام دیکھو تو نبی کا یہ پیام دیکھو کہ جہاں سے آئے ہو پھر ڈوب جاؤ. سورج علی کو دیکھ رہا ہے. اے سورج کی پوجا کرنے والوں, اے سورج کی کرنوں کے غلام بن جانے والوں, اے سورج کی آتشی شعاؤں کے آگے تم سجدہ کرنے والوں, اے آتش پرستو, جب سورج دیکھ کر کے تم اپنے عقیدے کو نہ سنبھال سکے تو کہیں سورج سے پوچھ لیتے کہ تو کسے دیکھتا رہا, تو وہ علی کے چہرے کی خبر دیتا, وہ مولا کے چہرے کی خبر دیتا. میں کہتا ہوں جب سورج کی روشنی کو نہ برداشت کر سکا تو علی کی روشنی کو کیوں نہیں ڈھونڈتا, جس کی تلاش, جس کی جستجو تیرے سورج میں بھی موجود ہے. میرے دوستو, اس ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا کہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں. سوشل ایک نفسیاتی وجہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. نفسیاتی وجہ بالکل سائیکولوجیکل پوائنٹ پر سوشل, اور وہ یہ ہے سوشل پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اور اس کو ہندوستانیوں کا کھول کر کے سمجھاؤ. اس میں پاکستان سے بھی لوگ, لیکن میں ان کو اپنے علم کی بنیاد پر جانتی ہوں, تم اپنے تجربے سے جانتے. رسول کس سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ کافر ابو لہب ابو جہل جیسے ہو, میں تمہاری طرح بشر ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں. یا رسول اللہ, ان کافروں سے اپنے جیسا بشر کرنے کی کیا ضرورت؟ کیوں آپ نے پتا کیوں؟ دیکھو, رسول کی طرف سے میں منظر کھینچ کر کے پیش کر رہا ہوں سماج کا, اسے دماغ میں اتارنے کی کوشش کرو. گویا پیغمبر اسلام کی جب اقرار کر رہے تھے, دعوت پر دعوت دے رہے تھے, اسلام پر اسلام پیش کر رہے تھے, اور کفار ظلم پر ظلم کر, ستم پر ستم کر رہے تھے, تشدد پہ تشدد, یہی سماج ہے. اب آؤ رسول کے کہنے کا منشا پوچھے لیو, پھولے لیو, اتباع شیبہ کے غلاموں, مشرکوں, کافروں, بت پرستوں, تم مجھے خدا کا رسول نہیں مانتے, ابو جہل تم مجھے خدا کا رسول نہیں مانتا, ابو لہب تم مجھے خدا کا نبی نہیں مانتا, مان چاہے نہ مان, میں تیرے ماننے کا مدعا ہے. ابو جہل تم مجھے مانے یا نہ مانے مجھ کو تیری ضرورت نہیں. تو اگر مجھے خدا کا رسول نہیں مانے گا تو مت مان. تیرا بیٹا اکرمہ مجھے اللہ کا رسول مان, تیری نسل مجھے اللہ کا رسول. میں سچا رسول ہوں, میں سچا نبی ہوں, میں سچا پیغمبر ہوں, میں مرسل ہوں, میسنجر آف گاڈ ہوں, میں پروفٹ ہوں. مجھے مانو تب بھی رسول ہوں, نہ مانو تب بھی رسول ہوں. اب یہ ظالم سماج کی عکاسی کر رہا ہوں, مگر میرے سماج کے ظالموں, مجھے تجھے اللہ کا نبی نہیں مانا. کیچ کرو, سائیکولوجیکل پروسیس. تم نے مجھے اللہ کا رسول نہیں مانا, تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے, تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے, تم مجھے خدا کا پیغمبر نہیں مانتے, مت مانو. مگر ظالموں ضد میں دشمنی میں اتنے شدید ہو گئے, اتنے ذلیل اور اتنے نیچ تو نہ ہو. مجھے رسول نہیں مانا, مجھ کو نبی نہیں مانا, مجھ کو پیغمبر نہیں مانا, مجھے مرسل نہیں مانا, مجھے خدا کا رسول نہیں مانا, نہیں مانا. لیکن دشمنی میں اتنے پاگل ہو تو مجھے اپنی طرح آدمی بھی نہیں مانو گے, اپنی طرح آدمی نہیں سمجھو گے, اپنی طرح بشر بھی نہیں مانو گے, اپنی طرح انسان بھی نہیں مانو گے. اگر مجھے اپنی طرح آدمی مانتے تو آدمیوں جیسا سلوک تو کرتے, اپنی طرح انسان سمجھتے تو انسانوں جیسا رویہ تو رکھتے. اگر تم نے اپنی طرح آدمی سمجھا ہوتا تو ہیومینٹی کا ویوہار تو کرتے. یہ میری گالوں میں کر کے کیوں نہیں, یہ میرے اوپر پورے کر کر کیوں کرتے, یہ مجھے گالیاں کیوں دیتے, یہ ننگی ننگی باتیں کیوں کرتے, یہ میرے ماننے والوں کو کیوں گھسیٹتے ہو, گرم ریت پر کیوں تپاتے ہو, پیٹ کو پتھر کیوں بنواتے ہو, ایک ایک قدم, ایک ایک قطرے پانی پابندی کیوں لگاتے ہو. یہ ابو جہل, کیا تم نے ابو لہب کی راہ میں کر کے بچھا, کیا کبھی ابو جہل نے ابو لہب کے اوپر پورا کر ڈالا,
کسی ملک کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن لبنان میں، فلسطین میں، ہندوستان میں رہنے والا مسلمان اچھی طرح اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم بھی اپنے ملک کے ظالم سماج سے یہی تو کہا کرتے ہیں کہ ملک کے ظالموں، اگر مجھے تم مسلمان کی بنیاد پر کوئی رعایت نہیں دے سکتے، اسلام کی بنیاد پر کوئی کنسیشن نہیں دے سکتے، اگر ہمارا مسلمانوں کا کوئی کوٹا نہیں ہو سکتا، اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ہمارا کوئی وقار نہیں ہو سکتا، اگر ہم مسلمان کی بنیاد پر کوئی رعایت کے قابل نہیں تو سن، ہم اپنے اسلام کی بھیک بت پرستوں سے نہیں چاہتے، ہم اپنے مسلمان ہونے کا صدقہ تیرے ہاتھ سے نہیں چاہتے۔ مسلمان ہمیں مانے یا نہ مان، مگر کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو، اپنی طرح انڈین تو سمجھو، اپنی طرح بھارتی تو سمجھو۔ تم سب سے بڑے عہدے پر ہو سکتے ہو، مسلمان کیوں نہیں؟ تم سب سے بڑے آلات پر ہو سکتے ہو، مسلمان کیوں نہیں؟ ہمارے ساتھ تعصب کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیوں ہے؟ لبنان کی دھرتی پر کلمہ کو لوگوں کے جسم سے کھلواڑ کیوں ہے؟ ہمارے بہو بیٹیوں کے ساتھ ظلم و تشدد اور بربریت کا ننگا ناچ کیوں ہے؟ ہمارے بہو بیٹوں کے چہرے پر تھپڑ پڑتا ہوا انداز کیوں ہے؟ ہم کو ٹینکوں کے درمیان بلاسٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے خیموں کو آگ کیوں لگائی جاتی ہے؟ لبنان میں خون کیوں بہ رہا ہے؟ فلسطین کا خون کیوں رنگین ہو گیا ہے؟ بھارت کی دھرتی پر ہماری بہو بیٹیوں کی عزت اٹھی جا رہی ہے۔ ہم کو مسلمان نہیں مانتے، مت مانو، مگر اپنی طرح ہم وطن تو مانو، اپنی طرح ہندوستانی تو مانو۔ ہم تم سے کس میں کم تھے؟ ملک کو آزاد کرانا ہوا تو بہادر شاہ ظفر ہم نے، عبدالحمید ہم نے، عثمان بریگیڈیئر ہم نے، سلطان ٹیپو ہم نے، اور جب ملک میں بیٹھ کر آرام کرنا ہوا تو کرسی تم لو، اقتدار تم لو، اختیار تم لو، انتظام تم لو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہمیں کوئی رعایت نہیں تو ظالموں، ہم تو تم سے اپنے مسلمان ہونے کی فیس نہیں لینی ہے، مگر اپنی طرح ہم وطن سمجھو۔ پاکستانی کی اقلیت چاہے گی کہ ہمیں اپنی طرح پاکستانی سمجھو۔ انگلستانی جو ہو گئے ہیں وہ بھی انگریزوں سے ایک خواہش رکھیں گے کہ اپنی طرح انگلستانی سمجھو۔ تو پیغمبر بھی اپنے ظالم سماج سے اپنی بشریت اسی لیے بنوا رہے ہیں، جس طرح ہندوستان کا مظلوم مسلمان، جس طرح ہندوستان کا مظلوم مسلمان اپنی ظالم سماج سے اپنی ہندوستانیت بنوا رہا ہے، اسی طرح پیغمبر اپنے ظالم سماج سے اپنی بشریت بنوا رہے ہیں، اپنی آدمیت بنوا رہے ہیں، اپنی انسانیت بنوا رہے ہیں۔ اور خدا نے حکم دیا، اے نبی تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ مورخ کو معلوم ہو جائے کہ جن ظالموں نے رسول کو آدمی نہیں مانا، وہ نبی کیا مانتے، وہ رسول کیا مانتے، وہ حبیب کیا مانتے۔ جب یہ ظاہر نبی کا نہ مان سکے تو باطن کیا مانیں گے؟ تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ بشر جیسا تعلق رہے، بشر جیسا سلوک رہے، بشر جیسے کانٹیکٹ رہے، بشر جیسا بیہیویئر رہے۔ اگر تم مجھے اپنی طرح بشر بنتے تو بشر جیسا بیہیویئر کیوں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ منکرین نبوت کے ظلم کے تابوت پر، ابو جہل کی گنڈا گردی کے تابوت پر، کافروں کی مطلق الانانیت کے تابوت پر اپنی جلد تھامنے کے لیے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، انا بشر مثلکم
حکم والے راج والے بے کسو ممتاز والے اے میرے راج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا خیر خلق اللہ السلام علیکم یا زینت عرش اللہ السلام علیکم یا فاطمہ رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک اللهم استجیر قلبی اللهم استجیر قلبی بنور معرفتک اللهم استجیر قلبی من الشک والشرک والریاء وزین لسانی بالذکر والحمد والثناء ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك